یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوسرے مومنین کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور ان چیزوں کو روکنا، ان چیزوں کی مذمت کرنا، یہ بے حد ضروری ہے، تمام مومنین کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ مسلک کے تحفظ کی بات ہے۔ اور یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر کہ وہ ممبر کے جہاں سے اہل بیت کے فضائل بیان ہونے تھے، جہاں سے تعلیمات اہل بیت لوگوں تک پہنچنا تھی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جن سے اہل بیت کی توہین بھی ہو، اور جو دشمنان اہل بیت کا ایجنڈا ہے، جو ان کے مقاصد تھے، اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ میدان جنگ سفین ہے، لیلۃ الحریر دی لڑائی ہے، علی بادشاہ دا لشکر جنگ میں کرے دے، اچانک مالک اشتر دے ذہن خیال ہے کل ہوگی جنگ شروع تھئی ہے، لڑدا لڑدا علی دے گھوڑے نال گھوڑا رلیس، ادے یا علی نہ اصل فجر پڑھی، نہ اصل ظہرین پڑھی، نہ اصل مغربین پڑھی، یا علی جادا جنگ روکو، نماز پڑھوں، یا جلے مکے تا نماز پڑھوں۔ علی فرمائے مالک اشتر نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، میرے گھوڑے دے پیچھے اپنا گھوڑا توڑ کے اللہ اکبر آکھ کے علی واسطے لڑدا دوں، میری نماز جانے بھائی۔ جی مومنین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھ لی کہ ایک ذاکر ہے یہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ صفین کے میدان میں جناب مالک اشتر نے مولا علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ مولا، نہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، نہ ظہر کی پڑھی ہے، نہ مغرب کی پڑھی ہے، تو نماز نہ پڑھ لیں۔ تو مولا علی آگے سے مالک اشتر کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک مولا کا صحابی مولا کو بتا رہا ہے کہ جی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اور مولا کو کوئی فکر ہی نہیں۔ اس سے ایک تو پہلو یہ جاتا ہے، اور دوسری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو یہ بات کیا، یہ دشمنان اہل بیت، دشمنان علی کا یہ ایجنڈا ہے۔ اور وہ کس طرح سے کہ جب شہادت ہوئی مولا علی علیہ السلام کی 21 رمضان کو اور خبر پہنچی دمشق، تو یہ تاریخ کی مشہور بات ہے کہ اہل شام نے جب یہ سنا کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے سجدے کی حالت میں مولا علی پر تلوار سے حملہ کیا اور مولا کی شہادت ہو گئی، تو یہ سن کر اہل شام نے یہ کہا کہ علی کا مسجد میں کیا کام، علی نماز پڑھتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا پروپوگنڈا تھا دشمنان علی کا۔ اور آج یہ ذاکر اس طرح کی بات کر کے کہ جی مولا علی نے کہا کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی ابن ملجم کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے، جبکہ ہمارے ائمہ اہل بیت کی، ائمہ معصومین کی سیرت کیا ہے اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ مطالعے سے دور ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص معصومین کی سیرت سے غافل ہے تو اس کی مجالس، اس کی عزاداری اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ اور کربلا پہ رونے والے یہ لوگ کربلا کی روح سے شاید غافل ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، غم نامہ کربلا، شیعہ مسلک کی مستند ترین مقاتل کی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب مقتل لاہوف کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے بارے میں نجف کے علماء یہ کہتے ہیں، میرے کچھ دوست جو کہ نجف میں حوزہ علمیہ میں، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر درس خارج میں جو مجتہدین ہیں، علماء اکرام، وہ اس کتاب سے مصائب پڑھتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں تفصیلاً امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، واقعہ کربلا ہے، تو اسی میں ایک باب ہے عاشور کے روز نماز ظہر۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جب عاشور کے دن نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیگر اصحاب و انصار کے ساتھ صف بنا کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار کے ساتھ نماز ظہر با جماعت ادا کی۔ امام علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے اور دشمنان دین نے تیروں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ مومنین اکرام، قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ جو بکواس کر رہا ہے بدبخت کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں، علی فرمائے مالک اشتر نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، تو اسی امام المتقیان کا فرزند امام حسین علیہ السلام تیروں کی بارش میں نماز ظہر با جماعت ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، مولا حسین آپ پر ہمارا سلام، آپ کے باوفا صحاب پر ہمارا سلام، کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کو بچانے کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور یہ ایسے اس وقت ممبر پر کچھ بدبخت آ چکے ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے مقصد کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ممبر پر ہو رہا ہے۔ اس عزاداری کا، ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں،
बल्कि अगर ऐसी कोई गुफ्तगू वहां पर हो रही है तो ये गुनाह का सबब है। ऐसे जाकिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका मुकम्मल बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो दुश्मनाने अहले बैत के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।